میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری بخاری شریف سے کتاب الاجارہ کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 3 پیشوں کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک تو اجرت الحمال، یعنی بوجھ اٹھانے کی اجرت، جس کو ہم لوڈ اور ان لوڈ کہتے ہیں۔ منڈی کی اصطلاح میں اس کو پلے داری کہا جاتا ہے، اس کی اجرت کا بیان۔ پھر دوسرا کمیشن ایجنٹ، جس کو ہم دلال بولتے ہیں، اس کی اجرت کا بیان۔ اور تیسرا کسی غیر مسلم کے ہاں نوکری کرنا، اس کی ملازمت کرنا، اس کی اجرت کا بیان۔ یہ 3 عنوانات ہیں۔ ان عنوانات کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے مختصر گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے ہے اجرت الحمال، یعنی کہ بوجھ اٹھانے کی اجرت۔ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے، یا کسی کی گاڑی کو لوڈ کر دے یا ان لوڈ کر دے، تو اس کی اجرت شرع میں جائز ہے۔ اور باقاعدہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس طرح کی ہستیاں موجود تھیں جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں پر اس مناسبت سے ایک حدیث ذکر کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں عن شقیق عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصدقه انطلق احدنا الى السوق۔ یہ ابو مسعود انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ ایک عبداللہ بن مسعود انصاری ہیں، ایک ابو مسعود انصاری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب ہمیں صدقے کا حکم ارشاد فرماتے کہ صحابہ صدقہ دو، اللہ کے رستے میں کچھ خیرات کرو، تو ہم میں سے ہر کوئی بازار کی طرف نکل پڑتا۔ انطلق احدنا الى السوق، بازار کی طرف نکل پڑتا۔ فیحامل، وہاں پر بوجھ اٹھانے کا کام کرتا۔ فیصیب المدہ، تو اس کے عوض 1 کلوگرام گندم یا جو یا گلہ ہمیں مل جاتا، 1 کلو۔ ہم اس کو لے آتے اور لا کر کے اس میں سے کچھ خود رکھ لیتے اور کچھ راہ خدا میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِئَةَ أَلْفٍ قَالَ مَا نَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ان پیشوں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس وقت جس وقت 1 کلوگرام بھی جو یا گندم ہمارے پاس نہیں ہوا کرتی تھی، اور لوگ حضور کے حکم سے جایا کرتے تھے اور کام کر کے اتنا لاتے اور کچھ راہ خدا میں خیرات کر دیتے، اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 1 لاکھ کے مالک ہو چکے۔ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِئَةَ أَلْفٍ، 100,000 کا معنی ہوتا ہے 1 لاکھ۔ 100,000 ہو تو 1 لاکھ بنتا ہے، 100 کا معنی 100 ہے، 1000 کا معنی 1000، یعنی یہ 1 لاکھ کا مالک ہو چکا ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ دیکھیے اس فعل میں، صحابہ کی اس فعل میں اجرت الحمال، یعنی کہ بوجھ اٹھانے کی اجرت لی گئی اور دی گئی، اور انہوں نے پھر اس رزق حلال میں سے راہ خدا میں کچھ خرچ بھی کیا۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کو لاکھ پتی بنا دیا۔
اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی ہے جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ایک لوڈ ان لوڈ کرنے والے کی اجرت کتنی کو ہو سکتی ہے، ایک کلی کی اجرت کتنی کو ہو سکتی ہے، ایک چابی ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھنے والے کی منڈی کے اندر کتنی کو اجرت ہو سکتی ہے. اگر وہ بھی دیانتداری سے کام لیتا ہے اور کچھ اپنے لیے بچاتا ہے اور کچھ راہ اللہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے کام میں بھی زیادہ برکت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ یربی الصدقات کا منظر ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا. اب آئیے جس کے بعد باب وجل سمساراتی. سمسارا کسے کہتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں دلال کو. لفظ دلال جو ہے نا یہ دلیل سے بنا، اس کا معنی تھا رہنمائی کرنے والا. ٹھیک ہے جی، دلال جو ایک سے دوسرے کی طرف رہنمائی کرے کہ دیکھیے یہ معاملہ اس طرح ہو سکتا ہے. اس کو کمیشن ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے. اس طرح ہمارے یہاں پراپرٹی ڈیلر ہے. ڈیلر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیل کرنے والا. ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ جو ہے دراصل یہ دلال لفظ یہ عربی زبان کا ہے، دلالت سے بنا ہے. دلالت، دلیل، ان تمام کا ماخذ مصدر روٹ ورڈ ایک ہی ہے وہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر چند آثار ذکر کرنے کے بعد یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کمیشن کے اوپر کام کرنے والے ان کی اجرت بالکل درست ہے، جائز ہے. لیکن کب جائز ہے؟ جس وقت یہ بتا کر اجرت لے. کمیشن پہ کام کرتے ہیں لیکن بتا کے کہ دیکھیے ہم آپ کی یہ چیز بکوا دیں گے لیکن ہمارا اس کے اندر اتنا کمیشن ہوگا، تو یہ بالکل جائز ہے. کوئی بندہ اس طرح کہہ دیتا ہے کہ دیکھیے میری یہ چیز ہے، میرا یہ اتنا کپڑا ہے، آپ یہ اتنے میں فروخت کروا دیں، اس میں سے کچھ آپ کو بھی میں دے دوں گا. وہ کہتا ٹھیک ہے جی میں کروا دیتا ہوں، تو اس کو اتنا مل جائے. بتا کے لینا، بتا کے کسی کو دے دینا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن پہلے نہ بتانا اور پھر بعد میں رولا ڈالنا اس کے اندر میرا بھی حصہ کتنا ہے، میرا تو اتنا حصہ ہے، تو یہ ناجائز صورت ہے. یہ مجہول کے اندر آتا ہے، یہ جہالت ہے اس کے اندر. اب سنیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے جن لوگوں کا حوالہ دیا ہے، یہ باب قائم کیا، اس کے بعد فوراً آپ نے چند اکابرین کا حوالہ لکھا ہے. وَلَمْ يَرَى ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا. علامہ ابن سیرین، عطا اور حضرت ابراہیم اور امام حسن بصری، امام بخاری لکھتے ہیں کہ یہ کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے دلال کی اجرت میں، کمیشن ایجنٹ کی اجرت میں کوئی بھی یہ حرج نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ اجرت بالکل جائز ہے. پھر اس کے بعد وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بيع هذا الثوب. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تو کوئی بندہ اس طرح کہہ دے کہ میرا یہ کپڑا تو بیچ دے، میرا یہ کپڑا بیچ دے. فما زاد على قضا وقضا فهو لك. تو نے یہ کپڑا بیچنا ہے اور مجھے اتنے پیسے چاہیے اور جتنی اس کے اوپر اجرت ہوگی وہ تیری ہے. اب جو ہے اس کا سودا ہو گیا اس بندے کے ساتھ. دیکھیے یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ میں آپ کا یہ کپڑا، آپ نے مجھے کہا ہے کہ 10,000 روپے کا یہ اتنے تھان ہیں، مجھے 10,000 روپے چاہیے، چاہے آپ جو ہے 11,000 میں بھیج دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس نے اس کو 10,000 روپیہ جو ہے وہ 11,000 میں بیچا، 10,000 روپیہ لا کر کے اس کو دے دیا، 1,000 روپیہ اپنی جیب میں ڈال دی. کوئی حرج والی بات نہیں کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ مجھے 10,000 روپیہ ملنا چاہیے، آپ چاہے 11 میں بیچے چاہے 12 میں بیچے. تو اس کے اوپر دلیل حضرت ابن عباس کی دی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میرا کپڑا تم بیچ دو. فما زاد على كذا وكذا فهو لك. اور جو بھی زیادتی ہوگی وہ تمہارے لیے ہوگی، جو بھی تم کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا. اسی طریقے سے وقال ابن سیرین اذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فهو لك.
او بینی و بینک فلا بأس بہ۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا ہے جب کوئی بندہ یہ کہے کہ تم میری اس چیز کو اتنے میں فروخت کر دو، پس جو نفع ہوگا وہ میرے اور تمہارے درمیان نصف نصف ہوگا، فلا بأس بہ، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ یہ اجازت کے اوپر معلق ہے۔ یہ جس کی چیز تھی، جو مالک تھا، اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ چیز بیچنی ہے، کچھ نفع مجھے بھی دے دینا، کچھ نفع خود بھی رکھ لینا۔ تو یہ جو کمیشن پہ کام کرتے ہیں بتا کے ان کی اجرت بالکل جائز ہے، اگر بتاتے نہیں ہیں تو پھر ان کی اجرت درست نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول بھی امام بخاری نے اسی عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون عند شروطهم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل ایمان اپنی شروط کے مطابق عمل کریں، اپنی شروط کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، اس نے اگلے بندے سے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے میری یہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا ہے، آپ نے اس کو بیچنا ہے، یہ 10 کلو کھجوریں ہیں اور یہ 1000 روپے کی ہیں، تو آپ اس کو 12 میں بیچ دیں، 13 میں بیچ دیں، 14 میں بیچ دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہر 100 روپے کے عوض اس کے اوپر اتنا میری طرف سے نفع دیا جائے گا، یہ شرط ساتھ داخل کر دی۔ تو کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی جو آپس میں شرائط ہوتی ہیں ان کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن شرط ایسی ہونی چاہیے کہ عقد اس کا تقاضا کرتا ہو۔ اگر شرط ایسی ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے تو پھر درست نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے اس حوالے سے کہ کمیشن پہ کام کرنے والے ایک دوسرے کے اوپر اگر بتا کر کے نفع لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، شرع نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ایک عنوان قائم کیا ہے اور ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی کہ فی ارض الحرب، دارالحرب میں کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ہاں ملازمت کرتا ہے، یاد رہیے کہ اس کے اندر 2 شرطیں کہ اس مسلمان کا اس کے ہاں نوکری کرنے کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کسی غیر مسلم ملک کے اندر ہمارے مسلمان یہاں سے چلے جائیں، وہاں بے روزگار ہے، تو کسی گورے کے ہاں کوئی جو غیر مسلم ہے اس کے ہاں کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، مسلمان ملتے ہی نہیں، وہاں چارہ ہی نہیں ہے، نوکری وہاں مل رہی کسی اور جگہ مل نہیں رہی۔ ایک تو یہ ٹھیک ہے، ایک تو یہ شرط ہے کہ چارہ ہی نہیں ہے۔ دوسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کے ہاں نوکری کرنے سے اس کا دین اور اس کا ایمان محفوظ رہے، اس کے دین کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، وہ اس کو تنگ نہ کرے اس کے دین کے لحاظ سے، تو پھر درست ہے، ویسے درست نہیں۔ اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ لکھتے ہیں حدثنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں حدیث بیان کی ہے خباب نے، وہ فرماتے ہیں کنت رجلا قیما، میں ایک لوہار تھا، فعملت للعاص بن وائل، میں نے عاص بن وائل کے واسطے کچھ کام کیا، لوہے کا کام، مثلا کوئی درانتیاں اور کسی کئیاں، اس طرح لوہے کی شامہ تیز کر دیتی ہیں ان کے پاس۔ فاجتمع علی عندہ، میرا کافی مال جو ہے وہ اس کے ہاں جمع ہو گیا، فاعطیتہ اتقاضاہ، میں اس کے پاس گیا کہ میرا معاوضہ مجھے دو، اس نے کہا لا واللہ لا اقضیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی نہیں پیسے تیرے دینے، میں نے تیرے پیسے کوئی نہیں دینے جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا، میں تیرے پیسے نہیں دے سکتا۔ فقلت اما واللہ حتی تموت ثم تبعث فلا، تو یہ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے اسے کہا سن لو خدا کی قسم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا، تو مر جائے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جائے، میں تب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کر سکتا۔ زیادہ پیسے نہیں جڑے نہ دے، تیری اپنی مرضی، لیکن تو میرے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر، پھر تجھے پیسے ملیں گے۔ یہ ہمارے لوگ بھی بولے پہلے مسلمان قادیانی لکھوا کر کے اپنے پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگوا کے نکل جاتے،
اپنا ایمان بیچ جاتے ہیں چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر. یہ بہرحال ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو. تو آگے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ، کیا میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا؟ تو حضرت خباب کہنے لگے بالکل کیوں نہیں، ہر بندہ مرے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دونوں لے لیں، جب میں مروں گا مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا اس وقت لے لینا. قلت نعم فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، تو جب مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں میرے پاس مال ہو جائے، اولاد ہو جائے، تو فأقضيك، اس وقت تجھے ادا کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ آیت مقدسہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرمائی. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، پیارے محبوب دیکھتے نہیں اس بندے کی طرف جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور پھر کہتا ہے کہ ضرور ضرور مجھے مال بھی ملے گا اور مجھے اولاد بھی ملے گی اس وقت. تو یہ تو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا ہے. اتنی حدیث ہے، اس کے اندر جو موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جملہ وہ یہ ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے آس بن وائل جو کافر تھا اس کا کچھ کام کیا تھا، اس کے ہاں مزدوری کی تھی اور اجرت آتی تھی اس کے اوپر کہ وہ دے حضرت خباب کو، لیکن نہیں دے رہا تھا، اس کو کنڈیشنل کر رہا تھا، شرط کے اوپر معلق کر رہا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے تو میں اجرت دوں گا. انہوں نے کہا ادھر یہ کئی اجرت آ گئی ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، یہ روٹی کے واسطے کلمہ کوئی نہیں پڑھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تربیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے رزق روٹی کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے دین کو مقدم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کسی غیر مسلم کے ہاں بھی مزدوری کرنا یہ جائز ہے، بشرط یہ کہ اس سے بندے کے ایمان اور دین کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے.